پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے. اس کے اوپر ہم نے کافی دیر گفتگو کی ہے, بہت سارے پیغامات بھی آپ کے موصول ہوئے. یقیناً جو لوگ نشاندہی کر رہے ہیں بالکل آپ کا سوچنا بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو عوامی مسائل ہے اس کے اوپر کسی کی جو ہے وہ توجہ نہیں ہے, نہ اس کو حل کرنے کے لیے کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں. بہرحال یہ افسوسناک بات ہے, اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی. دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, آپ کی صحت کے حوالے سے بات ہوگی. یہ اسکیجول ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کے دن, پیر کے دن, اور اس میں ہمارے ساتھ حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں جو کہ تشریف لا چکے ہیں. سب سے پہلے تو انہیں خوش آمدید, بہت شکریہ حاجی صاحب آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. آپ روحانی علاج کرتے ہیں, جڑی بوٹیوں کے ذریعے آپ کا علاج کا طریقہ ہے. بہت سارے دیکھنے والے پروگرام میں ان کے لیے کال کرتے ہیں, اور آپ بھی پاکستان میں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہاں سے کال کر سکتے ہیں. اپنی بیماری کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہے وہ ان سے سوال کر سکتے ہیں. کچھ آج امراض کے حوالے سے بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ ذیابطیس کے حوالے سے, آرتھرائٹس کے حوالے سے اور اس طرح دیگر امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے, مختلف امراض پہ بات کی ہے. اور طریقہ علاج کیا ہے, کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, یہ ابھی خود میں ان سے گزارش کروں گا دین محمد صاحب سے کہ وہ بتائیں تاکہ جو پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آئے کہ طریقہ علاج کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ پروگرام میں پھر ہم بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, اللہ اکبر. مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. میرا طریقہ علاج قرآن پاک کے ذریعے ہے, جڑی بوٹیوں کے ذریعے 2 طریقے ہیں, اور اس طریقے سے میں لوگوں کا علاج کر رہا ہوں. ماشاءاللہ 36-37 سال سے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہوتی رہے گی. ہر آنے والا اپنے ساتھ 2 بوتل پانی کی بھری ہوئی لے کے آئے گا, جس سے میں پڑھ کے انہیں واپس کر دیتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ انہیں شفا ملتی ہے. قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے دیتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ علاج ہے. اور میرا ایڈریس ہے کراچی میں بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چرونگی کے ساتھ ہی سرنی والے دونوں آمنے سامنے ہیں. ایک طرف سامنے سرانی ہے, سامنے میں بیٹھا ہوں. تو دوپہر 2 سے 8 روزانہ بیٹھتا ہوں. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پہ بیٹھتا ہوں. ہر کوئی آ سکتا ہے, جو بھی ہے, جہاں بھی جس مذہب سے ہے, ہر کوئی آ کے اپنا علاج کر سکتا ہے. میرا طریقہ کار یہ ہے. جزاک اللہ. بالکل جی. تو یہ انٹروڈکشن تھا, اور آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. کچھ دیر بعد نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہوگا, نیچے جو دیا گیا نمبر ہوگا جو اسکرین پہ نیچے کی طرف آئے گا, اس نمبر کے اوپر جب آپ کال کریں گے تو آپ پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکیں گے اور دین محمد صاحب سے جو ہے سوال کر سکیں گے. گزارش اتنی سی ہے کہ جب بھی پروگرام میں کال کریں اپنا مسئلہ مختصراً بیان کریں, اور ٹیلی فون کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو کان سے لگا کے رکھیں اور اسی کے اوپر آپ آواز سننے کی کوشش کریں. ٹی وی کے اوپر اگر آپ اپنے آواز سننے جائیں گے تو اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے. اس وجہ سے بہت ساری کالز کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے. تو مسئلہ اپنا بیان کیجیے, ٹو دا پوائنٹ بات کریں, زیادہ بہتر ہے. کہ بہت ساری کالز جو وہ آ رہی ہوتی ہیں تو کوشش یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی لوگوں کو جو ہے وہ ان کے سوالات کے جو ہے وہ جوابات دیے جائیں. تو گفتگو کا آغاز کریں گے. جی صاحب, کچھ بیماریوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی. ایک تو ڈینگی کا مسئلہ جو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے علاج تجویز کیا, چکن گونیا وغیرہ کا بھی ایشو رہا پاکستان میں, تو یہ ساری وہ ہیں. اب کرونا کا ایک مسئلہ آ گیا ہے, تو یہ علاج ہو رہا ہے, یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا اس کے اوپر بات ہو. جزاک اللہ یاسر. یہ علاج ہو رہا ہے, بڑی کامیابی سے ہو رہا ہے. جی. کورونا کے مریض آتے ہیں, علاج ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی بیماری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنا بڑا ہوا ہے نا, اتنی بڑی بیماری نہیں ہے. دیکھو یاسر, آج آپ کا نام یاسر ہے نا, تو میں کل آپ کا نام رکھتا ہوں کریم, لیکن تو آپ تو وہی رہو گے. بالکل ایسا ہی. آپ کا نام رکھتا ہوں سلیم, بالکل آپ تو وہی رہو گے. ایسا ہی. یہ پرانی بیماری کوئی نئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے, اس کا نام نیا رکھ دیا گیا. تو دیکھیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرے پاس آپ اس بات کے گواہ ہیں, دنیا گواہ ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ گواہ ہیں کہ جو میڈیکل میں ناقابل علاج امراض کے لوگ کتنی الحمدللہ اللہ نے شفا دی, ہم نے کوشش کی. آپ نے بھی کوشش کی, میں نے بھی کوشش کی, آپ کے ادارے نے بھی کوشش کی, ہم سب مل کے جہاد میں لگے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایک کامیابی سے علاج ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جو آپ اینکر ہیں, آپ کی معلومات ہم لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. ہمیشہ کہتا تھا کہ جی ڈینگی جو ہے نا, وہ جیسے ہی گرمی شروع ہوگی وہ ختم ہو جائے گا. یہ سنا آپ نے؟ جی. میں نے بھی سنا. اب جب گرمی 40 کے قریب تھی, ڈینگی پھر آ گیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بولنے والے سچ بول رہے تھے؟ کون بول رہے تھے؟ یہ میڈیکل والے بول رہے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا سچ ہے کس جگہ پہ. میں اس سے چھوٹا سا سوال ہے, عاجزانہ سوال ہے, معصومانہ نہیں, عاجزانہ سوال ہے. یہ معصوم آدمی ہوں. آپ مجھے بتا دیں کہ وہ ڈینگی آپ کے 40 فارنہائٹ میں بھی آ رہا ہے, وہ 18 پہ بھی آ رہا ہے, 15 پہ بھی آ رہا ہے, 20 پہ بھی آ رہا ہے, تو پھر سچ کہاں پر ہے؟ ایسا ہی. یہ ہر موسم میں کوئی بھی تکلیف آ سکتی ہے, گرمی ہو یا سردی ہو, کوئی بھی چیز, کوئی بھی بیماری کبھی بھی آ سکتی ہے. کہنا بالکل غلط ہے, جھوٹ ہے. دیکھیں, جتنے لوگوں کو ہم نے, آپ نے بھی کہا, میں نے بھی کہا, ہم نے علاج تجویز کیا, تو الحمدللہ لاکھوں لوگوں کو فیض پہنچے. الحمدللہ. تباہی پھیلی ثنا مکی سے,
अली से बेगी खबर नहीं और सारे हकीम बन के बैठे, सारे मौलवी भी हकीम बने हुए हैं, आम जो लोग वो भी बने हुए हैं। सना मक्की ने बर्बादी की, किसी का मैदा फटा, किसी का जब वो क्या नाम है पिता सूझ के बड़ा फूल गया, वो फट गया, वो साल पहुँच गए। सना मक्की। देखिए मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कुछ आपने सीखा है या मैंने सीखा है तो फिर तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमने दुनिया से सुन के हमने वो गुफ्तगू शुरू कर दी और हमने इसका मतलब है कि तबाही बर्बादी हो गई। बिल्कुल ऐसे। तो सना मक्की को छोड़ दें, आप डेंगू क्या है, चिकनगुनिया कितने साल हो गए ख़त्म हुए गए भाई, लेकिन अभी तक उसके लोग दर्द और कर्ब में बुखार नहीं है जी, लेकिन अभी वो चलते हैं, लंगड़ा के चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनको 1-2 महीने इलाज कराना पड़ता है, उनकी सारी दर्दें ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब चिकनगुनिया एक बार नहीं हुआ, एक शख्स को बार बार हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार भी हुआ जी। लेकिन जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेहतरीन उनका इलाज हुआ, सही हो गए। इस तरह आज कोरोना है, कोरोना की वजह से दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि हो सकता है मेरी बात से आप पे कोई असर ना हो जी, ठीक है। मैं इसलिए पहले कहता हूँ कि मेरी बात मेरे कहने से आप पे या इसको असर ना हो। कोरोना जो है सियासतदानों का मामा है, नाना भी है। अच्छा, मामा भी है नाना भी है। मैं साफ बात बोल रहा हूँ, इतने जल्द से हो रहे कोरोना नहीं है। ये पीडीएम पाकिस्तान डकैत मूवमेंट का ये है क्या, ये इसका कोरोना मर गया, खत्म हो गया, या उन्होंने घर में पिंजरे बंद करके गए। यहाँ पर कराची में सियासतदान करते हैं, पूरे मुल्क में सियासतदान करने जैसे कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं आता है। गरीब आदमी के लिए जहन्नम बना हुआ है, गरीब आदमी के लिए कोरोना आया हुआ है, 2 वक्त की रोटी लाना मुश्किल हो गया। वो अपने घर में फाके से रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन वहाँ कोरोना आ जाता है। ये सवाल बिल्कुल, ये वहाँ गरीबों पे वहाँ पर कोरोना आ जाता है, आम आदमी पर कोरोना आ जाता है, लेकिन सियासतदानों को अल्लाह जहन्नम दे कि उनको इनके लिए कोरोना नहीं आता। बहुत तकलीफदेह बात कह रहा हूँ, बुरा नहीं माना, मुझे पता है कि आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, ये बात में तयशुदा, आपको पसंद नहीं आएगी मेरी बात, लेकिन ये सच है जी। नहीं, बात दुरुस्त है। इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है, चलें ठीक है, दोबारा से कॉल करें। अच्छा जी, तो ये मसला है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आदमी इससे परेशान है कोरोना की वजह से, और जहाँ पे सियासी नौयत के मामलात होते हैं, जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं वो तो जारी हैं, लेकिन हज़ारों हैं, बिल्कुल ठीक है, ये और लोग इससे वाकई अब तंग आ चुके हैं। ये बात आप अब सही कहते हैं कि इस चीज़ से अब एहतियात तो बहरहाल ज़रूरी है, ठीक है, एहतियात ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जब लाखों हज़ारों जमा होते हैं, ये एहतियात कौन सी है, हवा में उड़ा दिए जाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर वो यहाँ तक उसमें कहते हैं, लोग बोलते हैं कि ना इतना फासला रखो, जिसम लगा चिपका हुआ है, ऐसा ही कितना फासला होता है। आपसे मेरा सवाल ये है कि मस्जिदें वीरान कर दी कोरोना के चक्कर में, लोगों ने बातें बर्बाद की, रोजे बर्बाद किए, ऐसा ही है। और लेकिन अपना जब वक्त आया तो कोरोना खत्म हो गया, उसी रमजान में सारे काम हुए, ऐसा ही। लोग इस बारे में यकीनन सवाल, जुलूस जलसे भी हो, जुलूस भी हो, वो ऐलान भी हो, हमने करेंगे, बिल्कुल ठीक है। मकसद कहने का ये कि देखें, मेरा इख्तलाफ सिर्फ बुराई से है, किसी खिलाफ नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये एक बुराई है, माशरती बुराई है, इस माशरती बुराई के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक है। अब आगे आते हैं जो पाँव सुनने के मामले में, उसमें आते हैं बहुत ज़रूरी मसला जो आपने बोला था, लेकिन टाइम ख़त्म हो चुका था। तो ये था कि जो पाँव सुन होते हैं, हाथ सुन हो जाते हैं, ये बीमारी काबिल इलाज है, लेकिन इससे गफलत ना बरतो कि ये पहले उंगली सुन हुई, नाखून, फिर बढ़ते 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 पूरा वजूद सुन होने लगता है। कोई भी मरीज इसको आसान ना ले, ठीक है। आखिर इसकी वो आती है कि चलने फिरने से माजूर बेड पे लेटा रहता है, उसको नहीं पता कि मेरे साथ पाँव हैं या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसे नहीं पता कि मेरे साथ हाथ हैं या नहीं है, वो इससे बिल्कुल क्या नाम है लाताल्लुक़ हो जाता है। क्यों कि उसके वजूद पे इतनी चीज़ें असर कर चुकी होती हैं कि वो परेशान होता है। मैं सब सुनने वालों को कहता हूँ, या सब कोई भी है, बच्चा, जवान, बूढ़ा है, जिसको ये बीमारी राख है, पाँव में जलन हो रही है, पाँव सुन है, पहले नाखून सुन थे, क्या ना पैर से टांग से घुटने पे आ गई, आज जो ना यहाँ से नीचे पूरा लगा सुने, ठीक है ना। ये इसको इलाज करवाएं, इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें, जो लोग ऑपरेशन कराते हैं जी, जितने भी हैं, या सबको पैगाम देना, क्योंकि ये नेकी बहुत बड़ी नेकी है, लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। कमर में इंजेक्शन लगवा के आप ऑपरेशन ना करवाएं, चाहे बच्चे की पैदाइश है या किसी का क्या नाम है यूट्रस का ऑपरेशन है, डॉक्टर्स के आगे मजबूर है ना। लेकिन देखें, वो तो ऑपरेशन में भेज देते हैं, लेकिन जिंदगी भर कमर का दर्द उसका नहीं जाता है। तो ये तो मसला है, अब वो क्या करें, अपनी मर्जी से तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं जब चाहिए कि वो बेहोश करें,
بیہوش کر کے آپریشن کریں برا نہیں ہے. دیکھیں میں مریض لا کے بٹھاؤں تو آپ دیکھیں وہ لانے کے قابل بھی نہیں ہے, بالکل لانے کے قابل بھی نہیں ہے, وہ ویل چیئر پہ وہ چلتا میں ہے. اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے, بالکل صرف ایسا وہ آپریشن کے بعد یہ حاشر ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کریں, میں کروں, ڈاکٹر کرے, حکیم کرے, ہر وہ کام کرے جس میں انسان کی وقار سلامتی. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, یہ چیز بہت ضروری ہے. یہ اور سمجھ یہ آ جائے پاؤں بس. کے لیے میں آپ سے عرض کیا, آپ نے پچھلے پروگرام میں آخر میں ایک بات کی تھی. جی جی تو یہ سن پانا بہت بری بیماری ہے فالج میں, اور اس میں فرق ایک وقت آتا ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے. ختم ہو جاتا ہے, بالکل اس طرح فالج والا ایک زندہ لاش کی طرح پڑا ہوتا ہے, اس طرح اس کے بھی یہ حالت ہے. لیکن آپ اس وقت کو دعوت نہ دیں, آپ کی حالت کیسی بھی ہے آپ اپنا علاج کروا لیں. الحمدللہ اللہ نے بہت دنیا کو شفا دی, لیکن آپ کوشش تو کریں. جو ہمارے بس میں خدمت ہم کرتے ہیں, جو بھی ہمارے بس میں خدمت ہم کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایک مشکل کھڑی ہے کہ ان کو سمجھانا مشکل ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جو میں دیکھتا ہوں لوگ آتے ہیں, وہ شروع آتے ہی جو کورٹیزون سے سٹارٹنگ ہو جاتی ہے. اب آتا ہے اس کا معدہ بھی خراب ہو رہا ہے, جگر بھی خراب ہو رہا ہے, گردے بھی خراب ہو رہے ہیں, اور آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں. تو میری التجا ہے کہ جو بھی لوگ علاج کر رہے ہیں پہلے دوسری دوائیوں پہ توجہ دیں, یہ اس کو آخری آپشن رکھیں. کوئی مجبوری ہے تو آخر میں لے کے آئیں گے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں ذاتی حیثیت میں اس کا میں بالکل میرا اختلاف اس سے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز, ابھی میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی گزارش کی تھی کہ ٹی وی کی آواز کال ڈراپ کر دیں. گزارش بار بار یہی آپ سے کی جاتی ہے کہ جب ٹی وی کسی پروگرام میں, کسی بھی پروگرام میں کال کریں, جب آپ ٹی وی کی آواز آپ کی کھلی ہوتی ہے اس کو بند کر دیں. یہ بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ پھر آپ سے بات نہیں ہو پاتی. ابھی بھی جو ہمارے کالر جنہوں نے کال کی وہ ٹی وی کے اوپر شاید اپنی آواز سننے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس میں پھر بات آپ سے نہیں ہو پائے گی. بڑی معذرت ہے اس کے لیے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں, ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو فون کے ذریعے ہی بات کرنی ہوگی. کالز موصول ہو رہی ہیں, ایک ایک کر کے سب کو جو ہے وہ شامل کریں گے اور سب کو موقع دیں گے, ضرور پروگرام میں بات کریں گے. یہ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے خاص طور پہ جو ہے ڈینگی کے حوالے سے ابھی آپ نے بات کی ہے, تو اس کا بھی علاج یقیناً ہو رہا ہے. الحمدللہ بالکل اس کا علاج ہے, بہترین علاج ہے, کامیاب علاج ہے. اچھا, اب بہت کچھ لوگوں کی کال آئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ بیماری تو چلی گئی, بخار بھی اتر گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ جو جوڑوں کا درد ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے. الحمدللہ اس کا ہمارے پاس کامیاب علاج ہے, ٹھیک ہے, بہترین علاج ہے. یہاں رشتہ دو ہیں, ایک رشتہ منہ کی زبان کا ہے, ایک زندگی کے مزے کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے, بالکل ٹھیک ہے. یہ فیصلہ مریض نے کرنا ہے. اس نے زندگی مزے لینے ہیں یا منہ کے مزے لینے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. منہ کے مزے لینے والا زندگی مزے سے محروم رہتا ہو جاتا ہے, اور زندگی مزے لینے والا منہ کے مزے کو چھوڑ کے زندگی مزے کی طرف آتا ہے. بالکل بالکل. یہ سب چیزیں عارضی ہوتی ہیں منہ کے مزے کی, بعد میں سب کھانا پینے کو لا ہو جاتا ہے, لیکن دوران علاج آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. وہ کام چھوڑنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اردو کی مثال ہے کہ موت کو دیکھ کے بخار پہ راضی ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہتر ہے کہ منہ کے مزے چھوڑ کے اپنا علاج کروائیں. چند دن کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد اپنی زندگی میں آپ آ جاتے ہیں. دیکھیں آپ کے پروگرام میں ساجد لقمان لاہور سے آیا, آپ نے اس کے پاس سبھی ریکارڈ آپ پاس موجود ہوگا, تصویریں تمہارے پاس موجود ہوں گی. اس کے ناخن پورے پیلے, پورا وجود پیلا, آنکھیں بالکل زرد, پورا وجود ہلدی کی طرح. ٹھیک ہے, ہیپاٹائٹس سی لاسٹ اسٹیج میں, اور شاید کینسر کا بھی ساتھ سلسلہ تھا اس کے. آج وہ اپنی زندگی میں مزے سے جی رہا ہے. میں بھی لاہور گیا تھا, مل کے آیا ہوں. پہلے دبلا پتلا ہو گیا, اچھا اسمارٹ لڑکا بن گیا تھا, لیکن اب وہ زیادہ اچھا کھانے پینے لگا, دوبارہ ہیلدی ہو گیا تھا. میں نے کہا بھائی یہ ظلم نہ کر, جو دبلا پتلا تھا وہ اچھا ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو دیگر امراض ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. کالر ہیں, اچھا کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ ٹی وی کے اوپر بار بار اپنی آواز سن رہی ہیں. بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے, کیا کہیں گی؟ ٹی وی کے اوپر آواز سن رہی ہیں. چلے کال. لاہور سے بات کر رہی ہوں, میں حبیبہ. میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں, لیکن آپ ٹی وی پہ میری آواز سننے کی کوشش کر رہی ہیں. میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح بات نہیں ہو سکتی. فرمائیں, جلدی سے اپنا مسئلہ بتائیں. کال ڈراپ کر دیں. چلیں دوبارہ سے کال کریں گے, پھر آپ کو بتائیں گے. ابھی میں یہ بار بار بات ریپیٹ نہیں کی جا سکتی. یہ بڑا مشکل ہے کہ سمجھا کے میں تھک جاتا ہوں کہ ابھی بھی وہ ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کر رہی ہیں. ہیلو یہاں پر کر کے وہ سن رہی ہے, ٹی وی سے آواز واپس آ رہی ہے سن کے, تو ایسے جو ہے وہ بات نہیں ہو سکے گی. تو گزارش یہ جی, وہ اپنی آواز سننے کے جو ہے نا وہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی. ابھی گزارش ہے, لوگ ہمارے بڑے بیچارے سیدھے
ان سے یہ بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ فون کے اوپر بات کرتے ہیں ٹیلی فون کان پہ لگائے, اسی کے ذریعے آواز سنیں. آپ وہ ٹی وی کے اوپر آپ سنتے ہیں ادھر ڈیلے ہوتا ہے, یعنی کہ وہ تاخیر سے آپ کو آواز آتی ہے, کہ آپ اپنی آواز سنیں گے کہ آپ کی آواز آ رہی ہے یا نہیں, تو ایسے بات نہیں ہو سکے گی. ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو یہ ابھی آپ نے جس کا تذکرہ کیا, یہ ضروری ہے کہ جوڑوں کا درد وغیرہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن ایک سوال اور بڑا پوچھا جاتا ہے, میں باہر بھی کہیں جاتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جی پرہیز جو ہے یہ کتنے دن چلتا ہے, یہ ذرا بتا دیں. اور پرہیز بڑا سخت ہے, یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے, اس کی جگہ کچھ اور بتا دیں. اب وہ آدھا ٹائم اسی میں نکل جاتا ہے کہ اگر یہ نہ کھائیں تو اس کی جگہ یہ کھا لیں, یہ نہ کھائیں تو یہ کھا لیں, تھوڑا سا کھا لیں, کم کھا لیں, کچھ ایسا راستہ بنتا ہے. یہ بڑا سوال پوچھتے ہیں, آپ ذرا فرمائیے اس کے اوپر کیا کیا جا پرہیز سکتا ہے. کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے اور ناممکن بھی ناممکن بھی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو بالکل. جس نے زندگی چاہیے نا تو سب کچھ کرے گا وہ, منہ کے مزے چھوڑے گا. اور سننے والوں کو میں بتا دوں کہ اتنا سا بچہ میرے پاس زیر علاج تھا, جی اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اس نے پیدائش کے بعد سے پیشاب جس سے بچے کرتے نہیں کہ وہ پیشاب بہتر رہتا تھا. جی جی اس کی دادی کہنا ہے کہ ہم نے ایک پیالی کے اندر سرسوں تل رکھا ہے, وہ جو بال پین لگاتی ہیں اس میں ڈبو کے تو اس کی پوٹی جگہ سے مینگنے نکالتے تھے. اور شروع سے آج تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا. وہ بچہ پتہ 5-6 سال کا شاید ہو, اس کا علاج ہوا تو ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین پوٹی بھی روزانہ کرنے لگا, اور ماشاءاللہ پیشاب عام بچوں کی طرح کرنے لگا. اور اس کی دادی نے بولا کہ آج اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے, اس میں وہ مردانہ حص جو ہے نا وہ جا گئی, پہلے بالکل نہیں تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ممکن ہے بالکل. اس بچے کو ایک ٹافی کھلانے کے لیے اسے 1000 روپے دیا گیا, اس بچے نے ٹافی نہیں کھائی. ایک ہفتہ اسے کوشش کی کہ تم سے ٹافی کھا لو, اس نے بولا نہیں یہ مجھے منع ہے. یار ایک 5-6 سال کا بچہ اگر یاسر اتنی ہمت کر سکتا ہے, اور میں اور آپ کیوں نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ پرہیز یاسر عارضی چیز ہوتی ہے, لیکن زندگی مستقل چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے مجھے اپنے مذہب میں نے سیکھا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, مستقل دنیا تو آگے جہاں ہم نے جانا ہے وہ شہر بات. بالکل ٹھیک ہے. بالکل کہتے ہیں شہر خاموشاں, وہاں میں بڑے بڑے شہر ہیں. اب دیکھیں میں اسی سے ایک بات میں پوری کر لوں کہ آپ اور ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں قبر میں بھی اچھا پڑوسی دے. بالکل ٹھیک. سنو گا اب یہاں بھی دعا کرتا ہے اللہ یہاں بھی ہمیں اچھا پڑوسی دے. تو اچھا پڑوسی ہم مانگ رہے ہیں, لیکن اچھی صحت بھی تو مانگ رہے ہیں. ایسا ہی. تو اگر کوئی بھی شخص اگر پرہیز کرتا ہے تو اس میں الحمدللہ کافی بہتری آتی ہے. ہمارے پاس ممکن ہے کہ 2-3 ہفتے بعد ایک بچہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو. جی اللہ کرے اس کا فائنل بالکل اوکے ہو جائے کہ ابھی تک جو رزلٹ ہے وہ 90% تک تو ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. کڈنی فیلئر تھا, ماشاءاللہ 90% تک تو اپنی زندگی میں آ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ہر شخص کو, ہر مریض کو, بچہ جوان بوڑھا کوئی بھی ہے, اللہ شفا دیتا ہے. آپ دوائی کھاتے ہیں, پرہیز نہیں بھی کرتے ہیں, تب بھی شفا ملتی ہے, لیکن ٹائم بہت لمبا ہو جاتا ہے. ایسا ہی میں ہے. اس کے پرہیز ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں تھوڑے وقت میں, چھوٹے وقت میں بڑے کام ہو جائیں, میں اس کے حق میں دن رات لگا رہتا ہوں. اور میں جو دعا کرتا ہوں, پڑھائیاں کرتا ہوں, تو میں کائنات کے ہر بشر کی سلامتی, شفا بغیر سلامتی دعا مانگتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. صرف ایک مسلمان کے لیے کبھی دعا نہیں مانگتا بالکل ہوں. ٹھیک ہے. کائنات کے ہر بشر کے لیے کہ وہ اللہ کے کیا نام ہے مخلوق ہے, اور حقوق اللہ نہیں, حقوق عباد ہے یہ. بالکل ٹھیک تو ہے. اس لیے ضروری ہے کہ میرا کام ہے سب کی بغیر سلامتی دعا مانگنا. باقی وہ ان کا کام جو ہے کوئی اچھا کرتا ہے, برا کرتا ہے, آپ نے نامہ مال, آپ ذمہ دار بھی نہیں, میں بھی نہیں. ہر شخص اپنے نامہ مال کا کچھ ذمہ دار ہے. تو میرا کام ہے سب کی بقا سلامتی کے لیے, شفا کے لیے, روزی رزق کے لیے, اور زندگی معاملات آسان کرنے کی دعا مانگتا ہوں. لیکن جہاں تک بات منہ کی ہے, اور صبر دینے والے کامیاب ہوتے ہیں. اور جو جس نے پوچھا ہے, ایک نہیں, آپ سے تو ہزاروں پوچھتے ہیں بالکل کہ پرہیز کرتا چلے گا. جب شفا ملنے کے بعد آپ کی پرہیز ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جب شفا مل جائے تو پرہیز آہستہ سا کام کرو, ایک دم ٹوٹ نہیں پڑو. ابھی ایک بچہ اس کا علاج ہمارے پاس ہوا, تو وہ بہت شدید تکلیف میں اتنا بہتر ہوا. اس نے بولا چاول کھا لو, میں نے کہا تھوڑے سے کھا لینا, اور تھوڑے سے موقع ملا تو اس نے دبا کے بلیٹیں مار کے کھائیں. وہ کیا ہوا, درد پھر پیدا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ پرہیز ضروری ہے, اس کا خیال رکھیں. اور پھر خاص طور پہ ہمارے پاس جب کالز آتی ہیں, خاص طور پہ جو وزن بڑی تیزی سے بڑھ جاتا ہے, جب کم کرنے کی بات آتی ہے, تو اس وقت سارے پرہیز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس وقت سارا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ جی پرہیز کرنا چاہیے. ابھی میں یہ بھی حاجی صاحب سے پوچھوں گا, پہلے کالر کو ایک شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی چلیں جی, ڈراپ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ماشاءاللہ سارے ہی کالر ہیں ٹی وی کے اوپر, سب کوشش کر رہے ہیں کہ آواز سن لی جائے. چلیں
تو ابھی بڑا ہوا وزن کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی کہ وزن بڑا بڑھ وزن جاتا ہے کم ہو پھر جاتا ہے، کم ہو جاتا کم ہے، ہو اچھا جاتا اس وقت پرہیز کر لیتے ہیں، اس وقت تیار ہوتے ہیں جی پرہیز کر لیتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے کہ آگے جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ڈائٹ کر لیں، تو ہم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، اور پھر آگے کھانا پینا چلتا رہے، وزن بھی نہ بڑھے، کوئی ایسی دوائی ایجاد ہو گئی ہے کہ کھانا پینا پھر اسی حساب سے چلے اور دیکھیے وزن بھی نہ بڑھے؟ یاسر یہ ان کی بات عقل والی نہیں نادانوں والی بات منہ کے مزے کی آ جاتی ہے۔ جی اچھا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کرا لیں، جب آپ ضرورت کے مطابق پتلے ہو جائیں، پتلے ہونے کے بعد اس کے بعد پھر بھی آپ کھانے پینے میں احتیاط رکھیں، جب آپ کا 6-8 مہینے تک آپ کا وزن نہ بڑھے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ سب چیز کھانا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو میرے الفاظ کہ 6 سے 8 مہینے وزن کم ہونے کے بعد بھی 6 سے 8 ماہ تک وزن نہ بڑھے تو پھر آہستہ آہستہ سب چیزیں کھانا شروع کر دینا، لیکن پھر بھی بتا دوں وزن بڑھانے والے سوچ لیں کہ آلو، چاول، بڑا گوشت، چنے کی دال، لیمو، املی، اچار، ان سے اگر بچ سکتے ہو، عام آدمی بچے اور مریض بھی بچے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ چلیں اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں، کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کال شاید کنیکٹ نہیں ہوئی ہے، چلیں ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کر رہے تھے ہم، وزن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جی اب وہ بڑا ہوا وزن ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آہستہ آہستہ کھا سکتے ہیں سب کچھ اور دوائیوں کے ذریعے کنٹرول۔ اچھا اب مسئلہ یہ کہ کچھ لوگوں کے کچھ کیسز میں ایسا ہے کہ ایک تو لائف بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، آج کل بڑے مصروف لوگ ہو گئے ہیں، 1 منٹ کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ ایکسرسائز وغیرہ پیدل نہیں چل سکتے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور پھر کوئی دوسری جگہ بھی نہیں ہے، شہر کراچی کے اندر تو آپ پیدل چلنے کا تصور کوئی نہیں ہے کہ آپ نہیں ادھر وہ کر سکتے، تو یہاں کیا کریں ایسی صورت میں؟ لوگ کھانا پینا تو وہ چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے پرہیز کر رہے ہیں، لیکن وزن کم نہیں ہو رہا، ان کے لیے کیا کوئی ایسی دوائی شوائی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ وزن کنٹرول ہو جائے؟ نہیں بالکل دوائی ہے ہمارے پاس اس کی ہے، وہ چلیں پھریں بھی، گھر میں بھی کام کاج کریں، اوپر نیچے چلیں، گھر میں تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہیں، وہ بھی اوپر نیچے چڑھیں اتریں تو فائدہ ہوگا۔ ایک سی دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اس کا وزن کم ہونا شروع ہوگا، لیکن اس میں ساتھ جو دوائیاں ہم دے رہے ہیں اس میں بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے، بھوک لگتی ہے، بھوک کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے جی لوگوں کے لیے، بالکل، تو اس کا خیال رکھیں اس کا خیال تو رکھنا وزن پڑے گا۔ کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ چلنا پھرنا ضروری ہے۔ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو ڈاکٹرز بات کرتے ہیں اکثر کہ کوئی دوائی کھا بھی لیتے ہیں، لیکن دوائی تب تک کام نہیں کرتی جب تک حرکت نہیں آدمی کرتا، چلنا پھرنا شروع نہیں کرتا۔ چلنا پھرنا واقعہ بہت ضروری ہے، لیکن سوال تو یہ جس گھر میں اگر 50-60 سیڑھی ہیں نا، وہ دن میں 8-10 دفعہ چڑھے اترے گا، اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا وجود جو ہے نا پورا کام کر رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ موٹے لوگوں کے لیے سب سے بڑی دشواری جو ہے نا وہ کمر کا درد ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کمر اور گردن کے پیچھے موروں کا درد، جب یہ کسی کو اگر شروع ہو جاتا ہے نا، اس کی چیخیں سارا محلہ سنتا ہے، تو بہتر تو یہ ہے، میرا ماننا ہے کہ تم چیخنے سے، تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے احتیاط کرو، بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ کا خرچہ نہیں ہے، احتیاط کرنے میں خرچہ نہیں ہے، دوائی لینے میں تو شاید آپ کا خرچہ ہو، لیکن احتیاط کرنے میں کسی کا بھی خرچہ نہیں ہوتا، بہتر ہے وہ خرچے سے بچنے کے لیے اور تکلیف سے بچنے کے لیے وہ احتیاط کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں گفتگو ہماری جاری رہے گی، ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد پھر گفتگو ہماری جاری رہے گی، مختلف امراض کے بات کر رہے ہیں، بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ ویلکم بیک ونس اگین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، کچھ بات ہو رہی تھی آپ کے صحت کے حوالے سے، صحت کے مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں دین محمد اخونزادہ صاحب، اور ان سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ عزیز صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے موٹاپے کے حوالے سے بات ہوئی، اچھا ایک اور مسئلہ جو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے، کچھ سوالات ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے موصول ہوتے ہیں، میں بھی اس کی طرف بھی آتا ہوں، پہلے ایک لائیو کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
اچھا جی، چل میری آواز شاید جو ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، اس وجہ سے کوئی تھوڑا وہ ہے تو اچھا جی، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے جی فرمائیے۔ جی میں جنم سے ارشد بات کر رہا ہوں. جی جی میری بیٹی ہے، اس کو 2 سال سے شوگر ہے. تو جب شوگر اسٹارٹ ہوئی ہے تو تقریباً 400 اوہ، 450 سے اسٹارٹ ہوئی تھی. کتنی عمر ہے تو بچی کی؟ بچی کی عمر ابھی اس وقت جو ہے نا 26 سال ہے. اچھا، اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی میڈیسن تو ویسے انگلش میڈیسن کھا رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی چاہ رہا ہوں کہ حکیم صاحب سے کوئی رابطہ کر کے یعنی میڈیسن لے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں، بہت شکریہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بچی سمیت کائنات کے تمام مریض کو شفا ملے، جو بھی آمین یہاں بھی ہے، جس ملک میں بھی، جس مذہب سے بھی، اللہ اس کو شفا آمین عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائی، آپ مجھے 2 بجے کے بعد میرے نمبر پر چل رہے ہیں، وہ میرے نمبر پہ آپ فون کر رہے ہیں 2 بجے کے بعد، میں آپ سے ڈائریکٹ میری بات ہو جائے گی، اس کے بارے میں تمہیں تفصیل دے دوں گا۔ یہ یاد رکھنا، شوگر نہیں ختم ہوگی، لیکن شوگر کے جو تباہی پھیلی ہے، جو نقصان ہے تھا، جو دمنگ چاٹ گئی ہے، وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچی ٹھیک ہو جائے گی، احتیاط کرے گی، اپنی زندگی میں عیش کرے گی، انشاءاللہ خیر ہوگی ثم انشاءاللہ۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کے علاقے میں اگر نیمی درخت اگر ہیں تو نیمی درخت کی بڑے صحت مند درخت کی چھال اتار لیں۔ ایک اوپر پاپڑی ہوتی ہے، پاپڑی کے نیچے چھوٹی چھال ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، پیلے رنگ کی، وہ نکال رکھیں، 4 انچ کا ٹکڑا روزانہ باریک باریک پانی میں باریک کاٹیں کے بعد 2 گلاس پانی ڈالیں، پک کے صرف آدھا گلاس لے جائے، اس بچی کو دن میں ایک ٹائم میں پلا دیں، لیکن نیم گرم پلانا، ٹھنڈا نہیں پلانا، موسم اب بدل رہا ہے تو نیم گرم پلانا، تو یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ 2 بجے بات کرنا، اس کی دوائیاں موجود ہیں، آپ دوائیاں منگوا کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس بچی کو بولو کہ ابھی سے فوری طور پہ آلو، چاول، بڑا گوشت، لیمبو، املی، اچار، یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ ہاں، کریلے کے استعمال وہ کر سکتی ہیں، ایک صبح نہار منہ 2 چٹکی بڑی ہڑ پیسی ہوئی، اور شام کو دوپہر میں آدھا پاؤ کریلا، اس تھوڑا سا پانی ڈالیں، گرائنڈ کریں، دوپٹے سے نچوڑ کے وہ پی لیں۔ یہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی بہتر ملے گا۔ باقی دوائیاں موجود ہیں، آپ 2 بجے کے بعد مجھے فون کر کے مجھ سے تفصیل لے لیجیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے جو ہے وہ معلوم کر لیں گے، یہ ضروری ہے، لیکن اس میں احتیاط رکھنی، اور یہ بھی بڑی اچھی بات کی ہے حاجی صاحب نے یہاں پر، کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ علاج اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن پرہیز ہی اس کا اصل میں علاج ہے، اور میڈیکل سائنسز میں ماڈرن اس کو بیماری نہیں کہا جاتا، اس کو ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈس آرڈر جو ہیں ان کو آرڈر میں رکھنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پرہیز کرنا ہوتا ہے اور ادویات کا استعمال کرنا ہوتا ہے، انشاءاللہ جیسے ایک نارمل آدمی زندگی گزارتا ہے، آپ کی بچی انشاءاللہ ایسی زندگی گزارے گی۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں مجھے بات کر رہا ہوں کراچی سے، مجھے حکیم صاحب سے بات کرنی ہے۔ آپ کی آواز سن رہے ہیں، سوال کیجئے۔ مجھے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، آپ اپنا سوال کیجئے۔ اچھا جی، میرا مسئلہ ہے کہ مجھے السر ہے، السر کی تکلیف ہے، کافی عرصے سے ایکسپائری ٹیسٹ میرا 2-3 دفعہ پازیٹیو آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور کافی عرصے سے میں تقریباً 10-12 سال سے پرہیز پہ ہوں، علاج کرواتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں پرسکار وغیرہ بھی بڑھ گیا تھا میرا، تو کافی پرہیز کے بعد بھی مطلب کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، کمزوری کافی ہو گئی، وٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہوا ہے تو اس میں بھی ذرا مطلب کم آیا ہے، تقریباً 14 کے قریب آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ السر کے لیے کوئی اس طرح کی چیز ہو تو مجھے میڈی سے رکھا ہوں، وہ چیز دیکھیے بیٹا بھائی، ہو جاتے ہیں۔ آپ کراچی میں ہیں، جتنے بھی مریض کراچی والے ہیں وہ آئیں، آ کے ملیں، اپنے آپ کو دکھا دیں، دیکھنے کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، آ کے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ لے جاتے ہیں، کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، دم کرتے ہیں کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، یہ سب کچھ فری ہے، لیکن اگر جو دوائی لیں گے صرف دوائی کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ بغیر پیسے کی دوائی بنتی نہیں ہے، تو آ کے دکھا دیں، یہ اللہ پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، شفا ملے گی، ہم کوشش کرنے والے ہیں۔ شفا ہر انسان کی کہیں نہ کہیں لکھی ہوتی ہے، اسے تو تلاش کرنا پڑتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جب تلاش کروں تو آپ کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ میرا کوئی دعویٰ نہیں، میری کوشش ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ کے اندر اندر جو طریقہ ہم بتائیں اس کے مطابق چلیں گے تو 1 ماہ کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے گا، خوشی ملے گی، آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ جی، اس کے اوپر عمل کریں، اور بہت شکریہ۔ بالکل آپ سے بھی یہی گزارش ہے، کراچی شہر میں رہتے ہیں تو آ کر ضرور وزٹ کریں، ایڈریس وغیرہ سارے نمبرز اوپر دیے گئے ہیں، اس کے اوپر آپ نوٹ کر لیں، رابطہ ضرور کریں، اور جیسا بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو دم وغیرہ کروائیں اور پانی وغیرہ استعمال کریں انشاءاللہ، اور جو ادویات جو بتائی جا رہی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر وہ کریں، تو یہ دیر پا علاج اس کا ہوگا،
اور انشاءاللہ اس سے مکمل نجات بھی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ یہ بھی ہے۔ اور ایک چیز کی آپ جو اصلاح کرتے ہیں وہ بڑی ضروری ہے، اکثر ہم دعاؤں کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہماری آسان ہو جائے۔ یہ نہیں بول رہے، بہت بری دعا ہے، بہت بدعا ہے۔ اکثر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو کہ یہ لوگ ہمارے یہی کہتے ہیں کہ امام مشکل مسجد آسان بھی ہو۔ ہر جمعے کے دن یہ کہتے ہیں اللہ مشکلیں آسان کر دے، لیکن مشکل آسان ہو جاتی ہے، قائم رہتی ہے، رہتی اپنی جگہ پر۔ اپنی جگہ رہتی ہے۔ یہ دعا مانگے اللہ مشکلیں ختم کر، میری بھی ہو کائنات ہر بشر کی، بہت اچھی بات یہ صحیح دعا ہے۔ کہ مشکل کو ہمیشہ کے لیے ختم اب کریں۔ مشکلیں ہمیشہ لیے ختم کر، میری بھی وہ کائنات کے ہر فرد کی بھی بیماری ختم کر، میری بھی کائنات کے ہر فرد کی روزی میری کشادہ کر، بے حساب دے، میری بھی کائنات کے ہر شخص کو کشادہ روزی دے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ دعا یہ بہترین دعا ہے، جی، لیکن اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آخر میں بھی ایک چھوٹی سی دعا ہم کرواتے ہیں اور اس کے اندر بھی آپ شامل ہوں، اور جس کے جہاں بھی درد تکلیف ہوتی ہے وہ اس جگہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس دعا میں شامل ہوتا ہے، اور وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے، آخر میں ایک دفعہ دہرائیں گے بھی اس کو۔ تو یہ جتنے بھی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں، مریض ہیں، وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اور جو کافی دیر سے علاج کروا رہے ہیں، یہ بھی ذرا کافی دیر سے علاج کروا رہے ہیں، مطلب 12 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے، اور جب تک دوائیوں پر ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہیں، جیسی دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اکثر بیماریوں میں یہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ آپ کی بات یاسر بہت اچھی ہے اور یہ 1000% صحیح ہے۔ بالکل جب دوائیں کھاتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں، دوائیں چھوڑتے ہیں تو دوا طبیعت خراب ہوتی ہے، لیکن سوال چھوڑنے کے بعد اپنے ساتھ وہ سلوک کیا کرتے ہیں؟ بالکل ہے، صحیح۔ انسان اپنے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ دڑا دڑ اوپر نیچے کھاتا ہے۔ السر کے مریض یہ یاد رکھ لیں، ان کے لیے مرچ زہر قاتل ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے لال مرچ، کالی مرچ، ہری مرچ سب زہر قاتل ہے۔ زہر کا کام کرتی ہیں۔ ٹماٹر سے بھی محفوظ رہیں، لال مرچ سے محفوظ رہیں، کالی مرچ سے محفوظ رہیں، اور ہری مرچ ثابت پکنے میں ڈالیں، بالکل ٹھیک ہے، ثابت، ثابت، اور ثابت پکنے کے بعد اسے نکال دیں، فوراً نکال دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے منہ کے ذائقے کے لیے اس میں اثر آ چکا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں اس میں تباہی بربادی کرنے والی وہ 95% ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جزاک اللہ، آپ کے سوالات بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے کام کے ہوتے ہیں اور پائیدار ہوتے ہیں۔ دیکھیں السر کی بیماری کراچی میں عام ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی السر ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر ہے۔ ابھی میرے پاس ایک بچہ ہے جو بائی برتھ جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، بائی برتھ۔ بائی برتھ، آپ اس کو دعا ایسی نہیں دے سکتے جس کا بی پی ہائی ہو سکے، کیونکہ اس کا بی پی پہلے ہائی ہے۔ جی جی، تو آپ اچھی بات تو یہ بچے کی والدہ کو ڈاکٹر ہے، لیکن اس کی خاص خوبی یہ ہے، اس ڈاکٹر کی میں اس کی بے تحاشا عزت کرتا ہوں، کچھ نہیں بے تحاشا عزت کرتا ہوں۔ کیوں کہ اس نے جتنا کچھ میری بات مانی، اللہ نے اس کو بے تحاشا فائدہ دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں اس سے مثال ہے کہ اس کی بچے کی انگلیاں ایسے موڑی ہوئی تھیں، جی، تو ڈاکٹرس نے کہا کہ ہم اس کو آپریشن کر کے سیدھی کر دیں گے۔ میں نے منع کر دیا کہ یہ غلطی نہیں کرنا، یہ آپ اللہ پہ یقین رکھو، مجھ سے مت کرنا، تمہارا بچہ ٹھیک ہوگا۔ بولا میرا بچہ چلتا نہیں ہے، میں نے کہا اللہ پہ یقین رکھو، مجھ پہ نہیں، تمہارا بچہ چلے گا۔ آج اس کا بچہ چل بھی رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ایسے مزے سے بھاگ رہا ہے، پوچھو مت۔ آج اس کی انگلیاں یوں نہیں ہیں، پوری کھلتی ہیں، پوری بند ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ یہ 12-15 لاکھ کا جو اسٹیمیٹ دیا تھا آپ کو، تو بات مانی، بات ماننے کے بعد 2 کام سے بچے۔ پہلا کام پیسہ بچا، دوسرا کام ذہنی اذیت بچی۔ بالکل، جو درد و کرب میں جو انسان رہتا ہے نا، اس کی حالت بہت بری ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں زندگی میں جو درد و کرب اٹھائے ہیں، میں اس کے کبھی بھولتا نہیں ہوں۔ میں روزانہ اپنی ٹائم نکال کے اپنے درد و کرب کو یاد رکھتا ہوں تاکہ میں کہیں مجھ سے بھول نہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ہڑ کا استعمال آپ نے بتایا ہے تو بڑے کام کی چیز، لیکن وہ ایک سوال یہ آیا تھا کہ بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں، کم عمر بچوں کو خاص طور پہ؟ کیا چیز؟ بڑی ہڑ کا جو آپ بڑی بتا ہر جی دیکھیں، آپ 3-4 سال کے بچے کو ایک ہی چھٹی دے سکتے ٹھیک ہے، ہیں، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ وہ بچے ہیں جن بچوں کو کیا نام ہے پیٹ کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، وہ ہر پلانے کے بعد آپ 2-4 چمچے 2-4 قطرے 6 قطرے شہد پلا دے کریں، ٹھیک ہے، وہ حساب کا برابر ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھنڈی ہے، شہد گرم ہوتا ہے، تو برابر کر دیتے ہیں۔ یہ سب برابر ہوتا ہے، ٹھیک اس لیے وہ ان کے لیے چلیں میں بھی اور آپ سے اس بارے میں پوچھتا ہوں، کالر ہیں ان کو شام، اچھا کالر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا اچھا۔ اس کے علاوہ جی جی، جو 4-5 سال کا بچہ ہے یا 3 سال کا بچہ ہے، اس کو کریلے کا جوس پلانا شروع کریں چائے کے چمچے سے، ٹھیک ہے، پھر کھانے کے چمچے پہ آ جائیں، جتنا وہ برداشت کرتا رہے اتنا آگے پھر جس عمر بڑھتی ہے 2 چمچے پہ آ جائیں۔ یہ وہ چیز ہے اللہ نے دی ہے، کریلا نیچرل اینٹی بایوٹک ہے، آپ کو ایک بیماری کا نہیں، آپ کی ہزاروں بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آرتھرائٹس کے لیے، آپ کے مسلس کے لیے، آنکھوں کے درد کے لیے، دماغ کے درد کے لیے،
घुटने की दर्दों के लिए, पाँव सुन्न होने के लिए बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैं यासर भी सीख रहा हूँ, तालिब इल्म वाले भी पढ़ने वाला आदमी हूँ। तो देखिए लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं 36-37 साल से मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, ये रिज़ल्ट आपके सामने आ रहा है। और आप फिर भी कहता हूँ कि आप किसी डॉक्टर से बेहतर सवाल जवाब करते हैं और आप पढ़ते हैं। मैंने जितना भी देखा है तो वो ये यूँ किया तो पलट के रखती है, लेकिन आप यूँ नहीं करते, यूँ नहीं करते, आप एक एक पेज को बार बार पढ़ते हैं, उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। मुझे आपकी बात अच्छी लगती है, उसकी वजह कि आपके पास मालूमात मुकम्मल होती है, जी, आधी नहीं होती है। बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ना कि मैं सीढ़ियों से गिर गया था, मैं बच्चे जगह लेके गए थे तो उसने सिर्फ आधा मिनट चेक किया, वो 4,000 फीस दे के आया था, 5,000 एक्सरे के दे के आया था, 5,000 दवाइयों पे 15,000 रुपये 16,000 रुपये दे के आ गया। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ कि फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। मेरे पाँव सूज के साहब, उसके डॉक्टर को मैंने बोला कि मेरा ये हाल है, मतलब मेरी दवाइयाँ छोड़ दूँ। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। लेकिन ये ज़िंदगी की यादें हैं। बिल्कुल ठीक है, इनसे इंसान सीखता है, जो तजर्बात होता है। मेरे साहब अपनी दवाइयाँ खुद बनाई, बिल्कुल खुद बना के खाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी आसानी होगी ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो हम करने जा रहे हैं, जो मश्क, इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा सा बता दीजिए। जो पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इसमें शामिल हो जाएं। जैसे हमारे भाई अभी वो देख रहे थे और बच्ची के बारे में बता रहे थे कि शुगर बहुत बड़ी हुई है, और कैसे इसमें शामिल हों और कैसे इसको जो है वो अमल करना है, ये ज़रा बता दें। सबसे पहले काम तो ये है कि मैदे वाला मैदे पे हाथ रखे, सही। सर के दर्द वाला सर पकड़ ले, कोनी वाला कोनी पकड़ ले, घुटने वाला घुटने पकड़ ले, शुगर वाला नाफ पे हाथ रख ले, नाफ, क्योंकि माँ के पेट में ग़ज़ा नाफ से मिलती है। ऐसा ही वो ज़िंदगी में इसका ताल्लुक बड़ा बहुत अहम है। गहरा है, बिल्कुल है। नाफ पे हाथ रखे, दूसरा सर पे रखे। जो मैं ये पढ़ता रहूँ वो मेरे साथ वो आमीन बोलते रहें। ये हाथ रखें, उठाएं, फिर रखें, आमीन सुनने के बाद फिर रखें, उठाएं, ये 5 दफ़ा करना पड़ेगा। और इसी प्रोग्राम को अपने पास रिकॉर्ड कर लें, और जिस 24 घंटे में जब चाहें, जहाँ भी तकलीफ़ है, इसके अपने सामने रखें, ये काम अमल करते रहेंगे, आपको फ़ौरन शिफा मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह साहब की दर तकलीफ बीमारी जल्द मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गायब हो जाए, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए, पाकिस्तान करोड़ों अरबों साल कायम दायम रहे, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान के अंदरूनी बनी दुश्मन ख़त्म हो, सब हंसी मिट जाएँ। जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, अल्लाह ताला उनको सब हंसी मिटा दे, वो खुद ही ख़त्म कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया जान के मेरे रूह शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, मेरे आप के सारे मुखालिफ सारे दुश्मन ख़त्म हो जाएँ, सब हंसी से मर जाएँ, जादू करने के वाले मर जाएँ, उनके दिल में फट जाएँ, जिन्नात मोकलात भेजने वाले मर जाएँ, उनकी जिन्नात मोकलात भी मर जाएँ, जिन लोगों पर बुरे नियत हुए उनको अल्लाह मुकम्मल शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ जहाँ तकलीफ़ें वहाँ रखते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। या रहमतुल्लाह अलैहि, सब तकलीफ़ें हमारी जादू परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ो, सब तकलीफ़ें हमारी जादू ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। जिन जादू करने कराने वाले मर जाएंगे, दिमाग फट जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान का अंदरूनी बनी दुश्मन ख़त्म हो, मशीनें ख़त्म हो जाएँ, अल्लाह पे ऐसा ज़ार डाल दे कि पाकिस्तान से दुश्मनी भूल जाएँ, अपनी जान को उनको पड़ जाए, अल्लाह उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, हमेशा के लिए ख़त्म करे। पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम जिस मज़हब से जिस मसले से भी उसको सलामत रखे, वो महफूज रहे, आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल्लाह आमीन। ये सब के लिए जितने भी लोग हैं, ये हर किसी के लिए, हर मज़हब के इंसान के लिए, तो वो ये अमल कर सकता है। वो अपने मोबाइल में या अपने सामने चीज़ को रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड करने के बाद जो है ना, फिर उसको मुसलसल उसको ये अमल कर सकता है, उसको फौरी तौर पे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये जी आज का हमारा प्रोग्राम था, सेगमेंट था, कोशिश हमने की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करें, और इसी तरह आपके जो सवालात मौसूल होते हैं, जो बज़रिया इंटरनेट हम तक पैगाम पहुँचते हैं, वो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और बज़रिया लाइव कॉल्स भी आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आज कॉल्स का सिलसिला थोड़ा सा महदूद रखना पड़ा, क्योंकि बार बार ये बात समझानी पड़ती है, ग्राम में कॉल करें तो टीवी के ऊपर आवाज़ ना सुने, फ़ोन के ऊपर बात करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी कॉल्स को ज़रूर शामिल करेंगे, और जो पैगामात मिले हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जो हमारा स्केड्यूल प्रोग्राम होगा आज ही के दिन, वो सवाल आपके ज़रूर शामिल करेंगे। और जो बार बार ये बात बताई जाती है कि प्रोग्राम में जब जो ऊपर दिए गए नंबर्स हैं, वो इनके बराह रास्त नंबर हैं दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब के, आप इसके ऊपर कॉल करके अपना मसला बयान कर सकते हैं। 2 बजे के बाद आप दिन में कॉल कीजिए, और इसके बाद जो है वो अपना मसला बयान कीजिए, और इंशाल्लाह इसके बारे में जो भी कराची से बाहर जो लोग हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कहीं पे भी उनको जो है अद्वियात पहुँचा दी जाती हैं, तो उसके ज़रिए भी आपको जो है वो इलाज हो सकता है। तो सिलसिला जारी है इंशाल्लाह, इसके ऊपर आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हाजी साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और हमारे साथ आज यहाँ पर शामिल रहे। तो यहाँ पर इजाज़त लेने का आपसे वक्त है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।